یہ ہے جی 1840 کے بعد کا دور، جب سکھ امپائر پھیلی ہوئی تھی کشمیر سے لے کر جمرود تک، اور جمرود مینٹو سے آپ پشاور کہہ لیں، پشاور تک، اور پشاور سے لے کر کوٹ مٹھن تک، مٹھن کوٹ سرائکی جو علاقہ ہے راجن پور میں، وہاں تک یہ سکھ امپائر پھیلی ہوئی تھی۔ اب 1840 کے بعد پھر کیا یہاں پر دیکھنے میں آیا ہے کہ یہاں پر لفنگے قسم کے لوگ، لٹیرے قسم کے لوگ سر اٹھاتے ہیں، اور سکھ امپائر میں ایک گتھم گتھا، ایک چپکلش، ایک افراتفری کا ماحول ہوتا ہے، قتل و غارت ہوتی ہے، لوگوں کو جان اور مال کا تحفظ نہیں ہوتا۔ اسی دوران یوں ہوتا ہے کہ رنجیت سنگھ کی جو بیوی تھی جند کورا، اس کے بھائی کا قتل ہو جاتا ہے، جس کے بعد جند کورا اپنے بھائی کا بدلہ لینے کا ٹھانتی ہے، تو پھر یہ برٹش وار کی طرف جاتے ہیں۔ جی میرا نام ہے حسیب الرحمان، اور میں سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں گرینڈ سیریز آف ڈفرینٹ وارز ان سب کانٹیننٹ۔ تو یہ اسپیسیفک جو میری وارز ہوں گی، خاص طور پر پی ایم ایس کو فوکس کرتے ہوئے میں بنانے جا رہا ہوں یہ لیکچرز، اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دوں یہ لیکچرز جسٹ فار پی ایم ایس کینڈیڈیٹس کے لیے نہیں ہوں گے، یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہیں جو تاریخ سے شغف رکھتے ہیں، جو تاریخ میں انٹرسٹ رکھتے ہیں، اور جو تاریخ کی ورق گردانی کرتے رہتے ہیں حقائق سے پردہ اٹھانے کے لیے۔ رنجیت سنگھ پر بات ہوگی، رنجیت سنگھ کے علاوہ کچھ ایسے حقائق پر بات ہوگی جنہیں جان کر آپ پریشان ہوں گے کہ کیا رنجیت سنگھ اس قسم کا انسان تھا۔ میں اس کے پازیٹیو کچھ کریکٹرز ہیں، نیگیٹو کریکٹرز آپ نے پڑھے ہوئے ہوں گے، کچھ پازیٹیو چیزیں اس پر میں روشنی ڈالوں گا۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ رنجیت سنگھ کون سی مسلم خاتون سے شادی کرنے کے لیے اپنے قبیلے کے اگینسٹ بھی گیا، اور اس کے علاوہ اسی وار میں ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ کشمیر کیا انگریزوں سے نکل کر سکھوں کے پاس گیا یا سکھوں سے سکھوں کے پاس گیا۔ یہ کشمیر کا ایشو اکثر ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ تھوڑا سا اس پر بھی بات ہوگی۔ اس کے علاوہ ایک اور جو کویسچن ہوگا وہ یہ ہے کہ ہمیشہ ہم جنگیں جو ہارے ہیں وہ آپس کی چپکلش، آپس کی نا اتفاقی اور بدلہ لینے اور دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے جو ہم کارستانیاں کرتے رہتے ہیں، اسی وجہ سے بر صغیر تو گیا ہی گیا، پنجاب بھی انہی حرکات کی وجہ سے انگریزوں کے پاس گیا۔ اینی ہاؤ، اچھا یہ جو پی ایم ایس کا پنجابی کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، یہ وار ہے سکھوں کی وار۔ سب سے پہلے جس پر بات ہوگی، بنتا تو یہ تھا کہ میں اس لیکچر کے ریکارڈ کرتا پنجابی میں، لیکن میں اردو میں ریکارڈ کرنے جا رہا ہوں۔ اردو میں ریکارڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سرائکی لوگ جو رنجیت سنگھ کو پڑھتے رہتے ہیں، اور اسی طرح سرائکی کے علاوہ اردو بھی اسپیکنگ جنہیں پنجابی نہیں آتی ہے ان کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اور سرائکی کمیونٹی پاکستان میں تو رہتی ہی رہتی ہے، اسی طرح انڈیا میں بھی سرائکی کمیونٹی رہتی ہے، یہ ان کے لیے بھی ایک دلچسپی کا باعث ہوگا یہ لیکچر یا یہ ویڈیو یا ویلاگ جو بھی آپ کہہ لیں۔ اینی ہاؤ، سب سے پہلے جو وار ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، جیسا کہ میں نے بتایا سکھاں دی وار، سکھوں کی وار کے حوالے سے 3 سے 4 میں نے پوائنٹس بتائے۔ رنجیت سنگھ پر ہلکی سی بات کروں گا، اور اسی طرح یہ بھی بتاؤں گا کہ اپنوں کی نا اتفاقی کی وجہ سے کیسے پنجاب انگریزوں کے پاس گیا، اور اسی طرح کہ وہ رنجیت سنگھ کون سی مسلم خاتون تھی جس کے لیے وہ اپنے قبیلے کے اگینسٹ بھی گیا، اور بالآخر ایک طوائفہ خاتون، ایک مسلم خاتون، اس نے بالآخر شادی بھی کی۔ اس کے علاوہ کشمیر کے حوالے سے بات میں نے آلریڈی بتایا، کشمیر کے حوالے سے بات ہوگی، کشمیر سکھوں کا تھا، پھر یہ کون سا راجہ تھا جس نے کشمیر کو ہی خریدا، ٹھیک ہے جی۔ اور اس طرح سکھ امپائر کا میں نے آلریڈی آپ کو بتا دیا سکھ امپائر کہاں سے کہاں تک پھیلی ہوئی تھی۔ اچھا، سب سے پہلے میں اس شخص کا ذکر کروں گا جس کو میں نے پڑھا ہے، اور اس کے علاوہ میں نے گوگل سے کچھ چیزیں سرچ کی ہیں حقائق پر مبنی۔ تو وہ جو شخصیت ہے پی ایم ایس کی پنجابی میں بھی یہ ہے، اور آپ لکھ بھی سکتے ہیں پنجابی کے اسٹوڈنٹس، یعنی کہ میں ساتھ ساتھ دونوں کو چلاؤں گا۔ جو تاریخ سنتے رہتے ہیں ان کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا، جو اسٹوڈنٹس ہیں پی ایم ایس کے ان کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا، کیونکہ یہ میں نے تھوڑا سا ایکسٹرا چیزیں اس لیے ڈالی ہیں تاکہ آپ کو چیزیں کلیئر ہو جائیں۔ تو جو لکھاری ہیں اس کے لکھنے والے، سکھوں دی وار، سکھوں کی جو وار تھی وہ تھے شاہ محمد۔ شاہ محمد جو پیدا ہوئے تھے وہ ہوئے تھے ضلع امرتسر میں 1789 میں۔ انہوں نے سب سے پہلے جو کہانی لکھی تھی وہ سسی اور پنو تھی، ٹھیک ہے۔ اور ان کے 2 بیٹے تھے، پہلے بیٹے کا نام تھا محمد بخش اور دوسرے کا نام تھا ہاشم شاہ۔ محمد بخش جو تھا وہ تو کوئی اچھا شاعر نہ تھا، لیکن جو محمد ہاشم تھا وہ ایک اچھے شاعر تھے۔ یہ تھوڑا سا تعارف تھا کس کا، لکھاری کا، شاہ محمد کا۔ اب ہم آتے ہیں رنجیت سنگھ کی طرف، سکھاں کی جو وار ہے اس کے اوپر جاتے ہیں، تھوڑا سا رنجیت سنگھ کا بھی تعارف ہو جائے۔ رنجیت سنگھ جو تھے ان کے والد کا نام تھا مہا سنگھ، اور یہ پیدا ہوئے تھے 1780 میں، 1780 میں یہ پیدا ہوئے، اور ان کے 8 بیٹے تھے،
और बीवी इनकी थी तकरीबन 20 इनकी बीवियाँ थीं, जिनमें सिख और मुसलमान औरतें भी शामिल थीं। ठीक है जी। तो ये पैदा कहाँ पे हुए थे? ये हुए थे गुजरांवाला में पैदा। पाकिस्तान का जो ज़िला गुजरांवाला है वहाँ पर इनकी पैदाइश है, और तकरीबन 50 साल तक इन्होंने पंजाब पर हुकूमत की थी। और इनकी डेथ के बाद इनके जो बच्चे थे वो सिख एम्पायर को, या पंजाब की जो एम्पायर थी उसको संभाल ना सके, आपस में लड़ाइयाँ झगड़े होते रहे, और एट द एंड फिर क्या हुआ, ये पंजाब अंग्रेज़ों के पास चला गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि राजा रणजीत सिंह के बाद सिख अम्पायर को संभालने वाला कोई ख़ास उसका सपूत ना था। बहरहाल जो कड़क सिंह था उसका बड़ा बेटा वो सिख अम्पायर का हेड बन जाता है, और वो सिख अम्पायर को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन वो अफ्यून का नशाई था, और 7 नवंबर और 1980 के लगभग उसकी डेथ हो जाती है। अब ये होना था कि उसका कोई बेटा होता जो सिख अम्पायर को संभालता। एक उधम था सिंह था इसका बेटा, और एक राजा नौनिहाल सिंह। होता यूँ है कि ये दोनों बच्चे इसके दरवाज़ा गिरने से मर जाते हैं। तो अब एक बंदे की एंट्री होती है। वो कौन है? वो है वज़ीर आज़म। सिख एम्पायर का वज़ीर आज़म था राजा ध्यान सिंह। वो लेटर लिखता है एक और बेटे को, किसका? रंजीत सिंह के बेटे को, शेर सिंह को, कि वो आए और सिख एम्पायर को पर कब्जा करे और उसको संभाले। इस दौरान फिर यूँ होता है कि रानी चंद कोरा जो बीवी थी रंजीत सिंह की, वो सिख एम्पायर पर कब्जा कर लेती है और उसको संभालने की कोशिश करती है। लेकिन होता यूँ है कि शेर सिंह अब वापस आ चुका होता है और वो उससे छीन लेता है सिख एम्पायर, उस पर कब्जा कर लेता है और गद्दी पर ये बैठ जाता है। तो चंद कोरा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जो राजा था वज़ीर आज़म ध्यान सिंह, वो चंद कनीज़ों के साथ मिलकर और कोतवाल के साथ मिलकर, कोतवाल का नाम था माखा सिंह या मक्खा सिंह था, तो वो मक्खा सिंह के साथ मिलकर 4 कनीज़ों को रिश्वत वगैरह देकर उस जो रानी थी चंद कोरा उसको मरवा देता है। इसी दौरान एक और शख्स की एंट्री होती है, उसका नाम था अजीत सिंह। अजीत मैंने शायद आपको बताया था पहले आप जो भी मुग़ल एम्पायर का मुताला कर लें या सिख एम्पायर का मुताला कर लें, एम्पायर तो होती थी, फिर अंदर स्टेट्स होती थी जिनका इल्हाक होता था। अजीत सिंह एक सिख सरदार था जो कि दिल से शेर सिंह के खिलाफ था। शेर सिंह जो सिख एम्पायर का हेड बन चुका था, ये इसने यूँ किया कि एक दिन इसको घुमाने के लिए, शेर सिंह को घुमाने के लिए कहीं पे ले गया और उसको अपनी गन दी चेक करने के लिए। वो गन जब चेक कर रहा था तो यूँ हुआ अजीत सिंह ने घोड़ा दबा दिया। घोड़ा जब दबाया शेर सिंह को गोली लगी और वहीं पे ढेर हो गया। तो शेर सिंह यूँ मौत के घाट उतार दिया गया। अब फिर यूँ हुआ जो अजीत सिंह था उसने राजा ध्यान सिंह का भी कत्ल किया, और उन लोगों को कत्ल किया जिन्होंने रानी चंद कोरा का कत्ल किया था। अब शेर सिंह मर चुका था, अब दोबारा गद्दी खाली थी। अब दोबारा जब गद्दी खाली थी तो फिर यूँ हुआ कि रंजीत सिंह का जो सबसे छोटा बेटा था दिलीप सिंह, उसको यहाँ पर बिठा दिया गया गद्दी के ऊपर, और उसकी उम्र इस वक्त थी तकरीबन 6 साल। 6 साल की उम्र में उसको तख्त नशीनी मिली, तख्त पर बैठ गया, और उसकी जो वालदा थी जिंद कोरा या जिंद कोरा ही है, ज़्यादातर यही कहा जाता है, जिंद कोरा को उसका सरप्रस्त मुकर्रर कर दिया गया। वज़ीर आज़म ध्यान सिंह जिनका कत्ल कर दिया था अजीत सिंह ने, अब यूँ होता है कि वज़ीर आज़म ध्यान सिंह का बेटा हीरा सिंह लाहौर पर हमला करता है। हमला करने का मकसद क्या है कि अपने वालिद के कत्ल का बदला लिया जाए। वो यहाँ पर हमला करता है और अजीत सिंह और उसके दोस्त लहना सिंह को कत्ल कर देता है, और जो दिलीप सिंह था ऑलरेडी बैठा हुआ था गद्दी के ऊपर, रंजीत सिंह का सबसे छोटा बेटा था, उसको गद्दी पर बैठा रहने दिया जाता है और खुद उसका सरप्रस्त बन जाता है। यहाँ पर एक नया जो ट्विस्ट आता है वो क्या है? वो ये है कि इसका एक हवारी था, इसका एक दोस्त था झल्ला, पंडित झल्ला, जिसने यहाँ के उमरा पर, यहाँ के जागीरदारों पर हैवी किस्म का टैक्स ऐड कर दिया था। उमरा और जो जागीरदार थे उन्हें चारों न चार ये टैक्स देना पड़ता था। एट द एंड तंग आकर इन्होंने क्या किया, इन उमरा ने, इन जागीरदारों ने, गुलाब सिंह का भाई था सुचीत सिंह, उसको लेटर लिखा कि भाई हमें जो हीरा सिंह है और झल्ला सिंह है इनसे हमारी जान छुड़ाओ, वरना ये लोग हमें खा जाएंगे। इस जुल्म जबर के दौर में अफरा तफरी का आलम था, हर तरफ नफसा नफसी थी, कत्ल गारत आम थी, और इस जो अफरा तफरी में, कत्ल गारत में, और मुश्किल और कड़े हालात में पंजाब जब इनसे संभाला नहीं जा रहा था, होता यूँ है कि रानी जो थी जिंद कोरा, जो कि दिलीप सिंह की वालदा थी, उसके भाई का कत्ल कर दिया जाता है सिखों की जानिब से।
تو رانی جند کورا اپنے اندر یہ بات بٹھا لیتی ہے کہ اس نے چاروں نہ چار یہ بدلہ تو سکھوں سے لینا ہے، تو وہ خفیہ طور پر ایک لیٹر لکھتی ہے برٹش کو کہ وہ سکھوں پر حملہ کریں، ادھر سے وہ سکھوں کو بھیجے گی اور وہ ادھر سے ان پر حملہ کریں، پھر یوں ہوگا کہ ایٹ دا اینڈ سکھ شکست کھائیں گے اور پنجاب ان کے پاس چلا جائے گا، برٹش کے پاس چلا جائے گا، اس طرح رانی اپنا بدلہ لے لے گی، اس کے قلب کو سکون مل جائے گا اور برٹش بھی پنجاب پر قابض ہو جائیں گے۔ تو میں نے جیسا کہ پہلے بتایا تھا کہ جب بھی ہم نے مات کھائی ہے اپنوں کی وجہ سے کھائی ہے، آپس کی نا اتفاقی کی وجہ سے کھائی ہے۔ اب صرف بدلہ لینے کے لیے اس نے برٹش کو دعوت دے دی کہ وہ پنجاب پر حملہ کریں، اور ادھر سے وہ سکھوں کو بھی بہلا رہی تھی اور ان کو جوش دلا رہی تھی کہ برٹش کے خلاف لڑیں، اور اس طرح ان کو تیار کیا اور بالآخر وہ لڑنے کے لیے روانہ ہوئے، اور کافی سارا ساز و سامان بھی دیا اور لالچ بھی دیا کہ جب وہ جیت کر آئیں گے انہیں وہ کافی انعام بھی دے گی۔ تو یہاں سے یہ لوگ نکلتے ہیں سکھ انگریزوں کے خلاف لڑنے کے لیے۔ 2 سے 3 مقامات پر ان کی جنگ ہوتی ہے۔ سب سے پہلا جو مقام تھا جہاں پر ان کی جنگ ہوتی ہے وہ تھا ایک مدکی پنڈ تھا، تو پہلی بار تو سکھ ہار جاتے ہیں۔ اچھا یہاں پر میں بتاتا چلوں 2 سے 3 یہاں پر سکھ تھے، بہادر سکھ، جنہوں نے بڑی بہادری سے، بڑی جمع مردی سے برٹش کا مقابلہ کیا اور ان کو ناکو چنے چبائے، اور بالآخر پھر کیا ہوا، جو برٹش کا جو وہ تھا سپہ سالار تھا وہ یہاں سے بھاگ گیا۔ دوسری جنگ ہوتی کہاں پہ ہے؟ دوسری جنگ ہوتی ہے جی پھیرو شہر میں، دوسری جنگ ہوتی ہے، اور سردار رنجوت سنگھ تھے اور اس طرح سردار میوا سنگھ، انہوں نے اچھی درگت بنائی انگریزوں کی، اور ٹنڈا لاٹ جو تھا، ٹنڈا لاٹ جو کہ وہ تھا سپہ سالار تھا انگریز فوج کا، وہ یہاں سے بھاگ جاتا ہے اور کہاں پہ جا کے چھپتا ہے؟ لدھیانہ میں جا کے چھپ جاتا ہے۔ پھر لدھیانہ سے وہ مزید برٹش آرمی کو لے کے آتا ہے اور سکھوں سے مقابلہ کرتا ہے۔ ایٹ دا اینڈ یہ وار بھی سکھ ہار جاتے ہیں اور رانی جند کورا بھی اپنا بدلہ لے لیتی ہے۔ اور اب جب کہ ہنری لارنس پنجاب حکومت کے نگران بن چکے ہوتے ہیں، وہ مہاراجہ دلیپ سنگھ کو ویسے گدی پر بیٹھے رہنے دیتے ہیں اور اس کو مہاراجہ گھوشت کر دیتے ہیں یا مہاراجہ بنا دیتے ہیں سکھ امپائر کا، اور اس کی جو والدہ تھی رانی جند کورا ان کو سرپرست مقرر کر دیتے ہیں۔ تو یوں پھر سکھ برٹش سے یہ جنگ ہار جاتے ہیں اور رانی جند کورا اپنے بھائی کا بدلہ لے لیتی ہے۔ 1849 میں پھر یوں ہوتا ہے کہ سارے کا سارا پنجاب الحاق کر لیتا ہے انگریزی حکومت کے ساتھ۔ اچھا ساتھ ہی ساتھ میں ایک بات تو بتانا بھول گیا کہ یہ جو پنجاب تھا، پنجاب میں پھر کشمیر تھا، اس کے پاس آیا، گلاب سنگھ کے پاس آیا، تو یہ کیسے آیا؟ تو یوں ہے کہ جب یہ برٹش جنگ جیت چکے تھے تو انہوں نے تاوان لگایا تھا کس کے اوپر؟ سکھوں کے اوپر، تقریباً 1.5 کروڑ کا، 150 لاکھ، 150 لاکھ میں سے 75 لاکھ تو جوں توں کر کے سکھوں نے اکٹھے کر لیے تھے۔ 75 لاکھ دیے تھے گلاب سنگھ نے۔ گلاب سنگھ وہی ہیں جو پیچھے میں ذکر کر گیا ہوں، سچیت سنگھ کا بھائی، جس کو لیٹر لکھا تھا وہاں کے عمرا نے اور جاگیرداروں نے کہ آؤ اور ہیرا سنگھ سے ہماری جان چھڑاؤ، جس نے ہمارے اوپر ہیوی قسم کے ٹیکس عائد کر دی۔ یہ وہ گلاب سنگھ ہے۔ اس طرح کشمیر چل جاتا ہے گلاب سنگھ کے پاس اور وہ اس کی ٹیریٹری بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یوں ہوتا ہے۔ پھر 1849 میں جو یہ الحاق کر دیا جاتا ہے پورے پنجاب کا، کس کے ساتھ؟ برٹش کے ساتھ۔ اب پھر یہ جو ہے رانی جند کورا اور اس کا جو بیٹا تھا دلیپ سنگھ، اس کو بھیج دیا جاتا ہے انگلستان میں۔ تو یہاں پر سٹوری اینڈ ہوتی ہے۔ اس دوران میں نے ایک بات کہی تھی کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کی ایک بیوی تھی، مسلم خاتون تھی، جو عورت تھی مسلم خاتون تھی، وہ رنجیت سنگھ کو پسند آ گئی تھی۔ اگرچہ یہ ہمارے سلیبس کا پارٹ نہیں ہے لیکن ایک اچھی بات ہے، ایک انٹرسٹنگ ایک سٹوری ہے، تو میں آپ کے سامنے کچھ گزار کر رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ایک رقاصہ تھی جو کہ طائفہ تھی، امرتسر سے اس کا تعلق تھا، اس کا نام تھا مورا۔ تو یوں ہوا کہ رنجیت سنگھ اس کی طرف مائل ہوا اور وہ اس کے اکثر رقص دیکھا کرتا تھا، اور رقص دیکھنے کے لیے وہ اس طائفہ کو، اس مورا خاتون کو یہاں لاہور میں بلوا لیا کرتا تھا۔ تو پھر ایستا ایستا یوں ہوا ان کا تعلقات آپس میں بڑھتے گئے اور ایٹ دا اینڈ رنجیت سنگھ نے اسے اپنی رانی بنا لیا۔ اب وہ جو طائفہ مورا تھی اب رانی مورا بن چکی تھی، جو کہ ایک مسلم خاتون تھی، کیونکہ مذہبی اور سماجی ایک تفاوت تھا، درمیان میں ایک فرق تھا، تو یہ سماج کے لیے، معاشرے کے لیے ناقابل قبول تھی۔ تو اس وجہ سے مہاراجہ رنجیت سنگھ کو مورا کے ساتھ شادی کرنے پر کوڑے بھی کھانے پڑے۔ تاریخ میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے اس طائفہ سے
اس مسلم طوائفہ سے شادی کرنے کے لیے کوڑے بھی کھائے اور جرمانہ بھی ادا کیا، کیونکہ یہ جو مورا تھی ایک ذہین خاتون تھی۔ اب بعد میں پھر یوں ہوا کہ جو مورا ہے وہ جو سلطنت کے معاملات ہیں اس میں بھی رنجیت سنگھ کی ہیلپ کرنے لگی، اور وہ دلی طور پر ایک نرم دل خاتون تھی۔ اس کے پاس جو بھی لوگ آتے کچھ مانگتے وہ انہیں دے دیتی تھی۔ اس نے کافی سارے مندر بھی بنوائے، مسجدیں بنوائے۔ ایک شاہ عالمی یا شالمی جسے عام طور پر کہتے ہیں، لاہور میں شاہ عالمی میں ایک مسجد ہے، پرانا اس کا نام تھا مسجد طوائف یا طوائف مسجد، ٹھیک ہے، اب مسجد مورا کے نام سے مشہور ہے۔ جو لاہور کے لوگ ہیں شاید وہ اس چیز کو جانتے ہوں۔ اور اسی طرح کشمیر کہہ رہا ہوں، امرتسر سے تقریباً امرتسر اور واگا بارڈر کے درمیان تقریباً ایک جگہ ہے، وہاں پر ایک پل تھا جسے کنجری پل کہا جاتا تھا۔ اب اس کنجری پل کا نام تبدیل کر کے پل مورا رکھ دیا گیا۔ یہ بھی رنجیت سنگھ نے بنوایا تھا، جو اپنی بیوی تھی، اپنی رانی تھی، مورا کے نام پر، اور اس کی سہولت کے لیے بنوایا تھا۔ اور اس طرح اور بھی بہت سارے کام تھے جو مورا نے کیے، اور وہ رنجیت سنگھ کو بھی اس قسم کے مشورے دیتی رہتی ہے، کیونکہ وہ ایک طوائفہ تھی، تو وہ طوائفہ جو عورتیں ہیں ان کے مسائل سے بخوبی آشنا تھی، تو وہ اس قسم کے مسائل بھی رنجیت سنگھ کو بتاتی اور رنجیت سنگھ سے حل کرواتی رہتی تھی۔ بہرحال یہ مختلف چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ رنجیت سنگھ نے ایک مسلم خاتون سے بھی شادی کی تھی۔ ویسے رنجیت سنگھ کی تقریباً 20 کے قریب شادی ہیں، جو کہ میں آلریڈی بتا چکا ہوں۔ یہ مختصر سی سٹوری تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اس کے بعد ہم جائیں گے چٹھیاں دی وار۔ وہ چٹھوں کی جو وار تھی وہ ہوئی تھی سکھوں کے درمیان اور چٹھوں کے درمیان، جو مسلمان ایک قبیلہ ہے چٹھا، ان کے درمیان ہوئی تھی۔ اور اس طرح ملتان کی وار پر بھی ہماری بات ہوگی۔ یہ میں نے ان شارٹ آپ کو ساری سٹوری بتا دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دلچسپ معلومات تھی وہ بھی آپ کے سامنے گوش گزار کر دی ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد ود ان ڈیز میں نیکسٹ جو وار ہے وہ بھی اپلوڈ کر دوں گا۔ تھینک یو سو مچ۔